ایک سموسے والے اور ایک آفس کے مینیجر کے درمیان ایک دوسرے کی کمائی پر گفتگو۔ یہ سٹوری میں نے ایک جگہ پڑھی تھی اور کافی مزے کی لگی، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ دے دے، خاص کر اس کے لیے جو کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہو۔ ہوتا ایسے ہے کہ کسی علاقے میں ایک روڈ ہوتی ہے اور ایک جگہ روڈ کے ایک طرف ایک سموسے والے کی دکان ہوتی ہے اور اس کے سامنے روڈ کی دوسری جانب کسی کمپنی کی کئی منزلہ آفس کی ایک عمارت ہوتی ہے۔ آفس میں کام کرنے والے اکثر لوگ لنچ کے ٹائم یا شام کو چھٹی کے ٹائم سموسے والے کی شاپ پر آتے اور سموسہ وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، جس میں کبھی کبھی آفس کا سینئر مینیجر بھی شامل ہوتا، کیونکہ مینیجر کی سموسے والے سے پرانی دوستی تھی۔ ایک دن اس مینیجر نے سموسے والے سے کہا کہ جس کا نام مثلاً پیاز ہوتا ہے، یار فیاض، ایک بات تو بتاؤ، تم ان سموسوں سے مہینے میں کتنا کما لیتے ہو؟ تو سموسے والے نے بولا، سر زیادہ تو نہیں، لیکن خرچہ شرچہ نکال کر تقریباً 70,000 بچا ہی لیتا ہوں۔ تو وہ مینیجر طنزیہ سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتا ہے اور بولتا ہے کہ فیاض، تم اور میں اس جگہ پر تقریباً ایک ساتھ آئے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا اس وقت تم ایک ریڈی پر سموسے بیچا کرتے تھے اور ہمارا یہ آفس اس ٹائم ایک منزل کا ہوتا تھا اور میں نے ایک جونیئر امپلائی کے طور پہ یہاں پر کام شروع کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے آفس کی بلڈنگ اونچی ہوتی گئی، میں بھی ترقی کرتے کرتے آج اس آفس کا سینئر مینیجر بن چکا ہوں اور آج میری سیلری 2 لاکھ روپے ہے۔ اگر تم بھی میری طرح پڑھ لکھ جاتے تو شاید آج تم بھی میری طرح کہیں سینئر پوزیشن پر ہوتے، تمہاری بھی انکم میری طرح زیادہ ہوتی، لیکن آج تم صرف 70,000 کما رہے ہو۔ دیکھ لو تم آج کہاں ہو۔ تو سموسے والا خاموشی سے اس مینیجر کی بات سنتا رہا، پھر اس نے مینیجر سے بولا، سر آپ بھی مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا بیٹا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈائریکٹ آپ کی پوزیشن میں بیٹھے گا؟ تو مینیجر بولا، نہیں بھائی، کمپنی میں ایک سسٹم سے چلا جاتا ہے، وہ میری طرح ایک جونیئر امپلائی سے کام سٹارٹ کرے گا، پھر ایک ٹائم آئے گا تو وہ میری پوزیشن حاصل کر لے گا، کیونکہ اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے اور میں بھی کافی محنت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو سموسے والے نے بولا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے کافی عرصہ چاہیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس سیلری تک پہنچنے کے لیے۔ میرا بیٹا ابھی پڑھ رہا ہے اور کبھی کبھی وہ میرے ساتھ اس شاپ پر آتا رہتا ہے میرا ہاتھ بٹانے کے لیے، لیکن جب وہ صحیح طور پر اس شاپ کو سنبھالے گا تو اسی 70,000 سے اس کاروبار کا آغاز کرے گا، کیونکہ اس کو میری طرف سے بنا بنایا سیٹ اپ ملے گا، اسے نئے سرے سے شروعات نہیں کرنی پڑیں گی۔ وہ اپنی تعلیم، اپنی عمر، اپنی محنت کو استعمال کرتے ہوئے اس کاروبار کو مزید آگے بڑھاتا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کمپنی کا مالک جب ریٹائر ہوگا تو اس کی جگہ اس کی اولاد سنبھالے گی، وہ اپنے کسی امپلائی کو اس کمپنی کا مالک تو نہیں بنائے گا، بے شک وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ آج آپ اچھی پوزیشن پر تو ہیں، لیکن آپ کا بیٹا اپنی زندگی کی عملی شروعات بنیاد سے ہی کرے گا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، گھاٹے میں کون ہے، میں ہوں یا آپ؟ مینیجر اس کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ بات تو یہ بالکل صحیح کر رہا ہے، اس کی ہر بات میں وزن ہے۔ ناظرین، میری یہ سٹوری سنانے کا مقصد جاب کرنے والوں کو ہرگز ڈسکریج کرنے کا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک آدمی جاب کر رہا ہے، اس کا گھر کا سرکل چل رہا ہے اسی جاب سے، اس کی ذمہ داری صرف اس کے دیے ہوئے کام کی ہوتی ہے، اسے کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ کاروباری آدمی کو بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، بہت ساری ذمہ داری کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور اس کاروبار کو بھی تو اپنی فرم چلانے کے لیے آدمی ہی چاہیے ہوتے ہیں نا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جاب کرنے والا جو کام 10 سال پیسے جوڑنے کے بعد کرے گا، وہ کاروباری شاید 1 یا 2 سال میں کر لے گا۔ مقصد صرف میرا یہ سٹوری سنانے کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات عموماً سننے میں ملتی ہے یا اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بیٹا اچھا پڑھو گے تو اچھی جاب ملے گی، یعنی دوسرے معنوں میں لیا جائے تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا پڑھو گے تو اچھا نوکر بنو گے، جبکہ وہ یہودی جو اس وقت دنیا کی اکانومی پر چھائے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں کو شروع سے بزنس لائن کی طرف انکریج کرتے ہیں۔ چائنا اور انڈیا ہمارے ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار سے لے کے بڑی بڑی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں وہاں پر، جو ان کی ملک کی گروتھ میں سب سے بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں نوکر بننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آج کتنے ہی ٹیلنٹڈ لوگ جاب کر رہے ہیں، شاید اگر وہ کسی کاروباری لائن میں ہوتے تو پتہ نہیں وہ آج اپنے بزنس کو کس لیول پہ لے جا چکے ہوتے، لیکن جب شروع سے ان کو موٹیویٹ ہی نہ کیا گیا ہو، جب ان کا مائنڈ ہی نوکری والا بنا دیا گیا ہو، تو بڑا قدم کیوں اٹھائیں گے؟ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کاروبار کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے آئیڈیاز چاہیے، اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، اس کے لیے سازگار ماحول چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے پختہ ارادہ اور ہمت چاہیے۔
اگر عام نوجوان اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھی یونیورسٹی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اچھی یونیورسٹی لاکھوں روپے بھی مانگتی ہے۔ اگر اس اماؤنٹ سے آدھی رقم بچا کر آدمی سمپل BA یا ماسٹر کر لے اور انگلش لینگویج پر عبور حاصل کر لے تو باقی رقم سے وہ کاروباری قدم اٹھا سکتا ہے۔ بے شک اسے کسی قسم کا تجربہ نہ ہو، لیکن آج کل سوشل نیٹ ورک پہ معلومات کا خزانہ موجود ہے۔ وہ اپنی اماؤنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بزنس کی سرچ کرے، ڈھیروں قسم کے آئیڈیاز اس کے سامنے آ جائیں گے، اور وہیں پر اسے ان آئیڈیاز کے فائدے اور نقصانات کے شیئر کیے ہوئے لوگوں کے تجربات بھی ملیں گے۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے استخارہ کر کے قدم بڑھائے۔ اگر اس نے ہمت نہ ہاری، ڈٹا رہا، تو کامیابی ضرور اس کے قدم چومے گی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔